ان کرائم سٹوریز کے ساتھ میں ہوں مہوش سہیل چوہان۔ شیخو پورہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں دن دہاڑے ایک نوجوان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا۔ کون ہے وہ نوجوان، کیسے یہ واقعہ پیش آیا، جانتے ہیں عامر مجید سے۔ السلام علیکم عامر۔ وعلیکم السلام۔ عامر، کیا سٹوری ہے، کیسے یہ واقعہ پیش آیا، گولیاں کیوں مار کے مارا گیا؟ میں بھی آپ کے پہلے سوال کا جواب فوراً دیتا ہوں۔ اس نوجوان کا نام ہارون جاوید ہے۔ اچھا۔ اور یہ مسلم آباد کا علاقہ ہے، یہ شیخو پورہ کا ایک گاؤں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 1 جولائی کو شام 6 بجے یہاں پر لاہور میں بھی بارش ہوئی، بالکل طوفان آیا ہوا تھا۔ یہ ہارون جاوید اپنے گھر کی چوکھٹ کے باہر موجود تھا کہ اسی اسنا میں موٹر سائیکل پہ سوار 4 افراد آئے اور آ کر انہوں نے اس پر فائرنگ کر دی۔ مطلب آپ نے سنا ہوگا کراچی میں ٹارگٹ کلر آتے ہیں، اسی طرح موٹر سائیکلوں پر۔ میں ایسے بہت کیسز سنے لیکن یہاں کا نہیں سنا تھا۔ شیخو پورہ کا ہی ہوا، مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ضلع شیخو پورہ ہے، شیخو پورہ میں۔ اور براڈ ڈے لائٹ، شام کو 6 بجے روشنی ہوتی ہے، بالکل بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکلوں کے 4 ملزمان آتے ہیں موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر اور آ کر اندھا دھند فائرنگ کر دیتے ہیں ہارون جاوید کے اوپر۔ اچھا۔ علاقے والے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی طوفان آیا ہے، بجلی کڑک رہی ہوگی۔ جیسے ہی گولیوں کی تھرتھراہٹ علاقہ مکین سنتے ہیں، وہ اپنے گھروں سے باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہارون جاوید خون میں لت پت ہوتا ہے۔ عامر، کتنی گولیاں لگی تھی ہارون کو؟ ہارون کو 4 گولیاں لگتی ہیں۔ 4 گولیاں؟ اس کے بازو پر، سر پر، گردن پر 4 گولیاں اس کو لگتی ہیں۔ 1 جولائی کا یہ واقعہ ہے اور اس واقعے کا مقدمہ تھانہ صفدر آباد میں درج ہو چکا ہے۔ یہ مقدمہ الزام نمبر 583/26 بجرم میں دفعہ 302 109 34، اور اس میں جو مدعیت ہے وہ ہارون جاوید کے والد ہیں جاوید احمد، ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ جاوید احمد نے اپنا بیان دیا ہے پولیس کو، اور اس بیان کے مطابق وہ اپنے 3 بیٹے، جن میں ہارون جاوید، طیب علی اور شمس علی شامل ہیں، کے ساتھ مل کر مسلم آباد میں ہی ان کے چچا زاد بھائی ہیں امانت علی، ان کی حویلی پر گئے ہوئے تھے۔ اچھا۔ بیسیکلی یہ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے، ان کی حویلی پر گئے ہوئے تھے کہ اسی دوران 2 افراد کو انہوں نے نومینیٹ کیا ہے، منیر اور ان کے بیٹے ہیں منیب۔ اور اس کے علاوہ 2 افراد انہوں نے بتایا کہ نامعلوم تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ موٹر سائیکلوں پر سوار تھے وہ لوگ، اور جو موٹر سائیکل چلا رہے تھے وہ موٹر سائیکل پہ ہی بیٹھے رہے، اور منیر اور منیب نے نیچے اتر کے، دونوں باپ بیٹے نے ہارون جاوید پر فائرنگ کی اور فائرنگ کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ جاوید احمد کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت موجود تھے، ان کے بیٹے بھی وہاں پر موجود تھے، ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے بچانے کی کوشش کی تو ملزمان نے ان پر بھی فائرنگ کر دی، لیکن وہ خوش قسمتی سے بچ نکلے۔ ملزمان بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ کر پہنچے ہارون جاوید کی طرف تو وہ انتقال کر چکے تھے۔ اچھا عامر، یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ ہارون کے اوپر ان کو گولیاں چلانی پڑی؟ یہ ادھوری محبت کی داستان ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک چین آف انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کی چین کچھ ایسے ہے کہ مسلم آباد کا رہائشی تھا ہارون جاوید، اور مسلم آباد کی ہی رہائشی تھی ایک لڑکی جس کا نام زنیرہ تھا۔ دونوں کو آپس میں پیار ہو جاتا ہے اور گزشتہ سال 2025 میں دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب مسلم آباد کا علاقہ چھوٹا سا علاقہ ہے اور شادی وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور ایسے نہیں کہ شادی کرنے کے بعد گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد لڑکی اپنے گھر کو چلی جاتی ہے، لڑکا اپنے گھر کو چلا جاتا ہے۔ چھپ کے شادی کر کے ویسے ایسی نارملی کرتے ہیں کہ لڑکا اپنے گھر چلے جاتے ہے، لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ 4-5 مہینے گزر جاتے ہیں اس شادی کو کہ اسی اسنا میں ہارون جاوید کے والد جاوید احمد کو، ان کا کوئی کزن ہے ہارون جاوید کا، وہ بیرون ملک مقیم ہے، وہ فون کر کے بتاتا ہے کہ چچا جی ہوا کچھ ایسا ہے کہ ہارون نے زنیرہ سے شادی کر لی ہے، اور یہ نہ زنیرہ نے اپنے گھر پر بتایا اور نہ ہی ہارون نے اپنے گھر پر بتایا۔ ہارون جاوید کے مطابق جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا جاوید احمد کے بیٹے نے اس طرح چھپ کر کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، تو وہ ایک شخص ہے حسن وہاں، جن کا نام انہوں نے بتایا، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یار یہ اس طرح ہو گیا، اب بتائیں کرنا کیا ہے۔ تو حسن جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ، اب خوش اسلوبی تو ہو نہیں سکتی، ایک لڑکا لڑکی گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر رہے ہیں، ان کے درمیان محبت ہوگی تو انہوں نے نکاح کیا نا۔ حسن سے رابطہ کرتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی کوشش کی جائے کہ بدنامی نہ ہو. اچھا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق کروا دی جائے گی. اچھا پریشرائز کیا جاتا ہے ہارون جاوید کو, اور ہارون جاوید جو ہے فیملی کے پریشر میں آ کر زنیرہ کو ڈائیورس دے دیتا ہے. اچھا اب یہ بات پتہ چل گئی لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی, لیکن یہ علاقے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہ اتنا سیکریٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ علاقے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ نکاح ہوا ہے, اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ طلاق ہو گئی ہے. رواں سال فروری میں لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, زنیرہ کی شادی ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور زنیرہ شادی ہونے کے بعد جو اس کا سسرال ہے وہ لاہور تھانہ باغبان پورہ کی حدود میں ہے. بات ختم ہو گئی, نکاح ہوا تھا, طلاق ہوئی, ختم ہوا, لڑکی کی دوبارہ شادی ہو گئی. لڑکی شادی ہو کر مسلم آباد سے شیخو پورہ سے وہ لاہور آ گئی. 10 جون کو رواں سال پچھلے مہینے 10 جون کو زنیرہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے. اچھا. زنیرہ کے سسرال والے رابطہ کرتے ہیں ان کے والدین سے اور کہتے ہیں کہ زنیرہ گھر سے بھاگی ہے. اچھا ان کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ ہارون جاوید کے ساتھ رابطے میں ہوگی اور اس نے بھگائی ہوگی. اغوا کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے. مقدمہ الزام نمبر 2672 یہ اغوا کی دفعات کے تحت تھانہ باغبان پورہ میں درج ہوتا ہے. اور جیسے یہ مقدمہ درج ہوتا ہے, جو لڑکی کے گھر والے ہیں, زنیرہ کے ماں باپ, وہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہارون جاوید سے رابطے میں تھی زنیرہ, اور ہمیں شبہ ہے کہ ہارون جاوید کے پاس ہے زنیرہ. اچھا تھانے سے فون جاتا ہے اور ہارون جاوید کو بلایا جاتا ہے. ہارون جاوید اپنے والد کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. اس پر ہارون جاوید نہیں بلکہ ان کے والد صاحب جاوید احمد تھانہ باغبان پورہ آتے ہیں. جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زنیرہ کہاں ہے, اور آپ کا بیٹا کہاں ہے. انہوں نے کہا میرا بیٹا میرے گھر پر ہے, زنیرہ کہاں ہے یہ ہمیں پتہ نہیں. انہوں نے کہا آپ یہاں پر کیوں آئے, آپ کے بیٹے کو یہاں پر آنا تھا. اچھا. ہارون جاوید کو تھانہ باغبان پورہ بلایا جاتا ہے. ہارون جاوید سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. اس کے موبائل جب لیا جاتا ہے تو ہارون جاوید کی جب میسیجنگ چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر زنیرہ کے 2 میسیجز ہوتے ہیں. پولیس پوچھتی ہے کہ یہ آپ کے پاس میسیجز کیا کر رہے ہیں, فروری میں اس کی شادی ہو گئی, یہ ریسنٹ میسیجز ہیں, آپ کے موبائل میں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بولا اس نے کیے ہیں میسیجز, لیکن دیکھیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا یہ بحث چلی ہی رہی ہوتی ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر زنیرہ تھانہ باغبان پورہ پہنچ جاتی ہے. اچھا. خود تھانہ باغبان پورہ پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر موقف اختیار کرتی ہے کہ میں اپنے سسرال کی جو زیادتیاں ہیں اس سے تنگ آ گئی تھی, مجھ پر تشدد کرتے تھے, میں بھاگ کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی, اور پھر مجھے پتا چلا ہے کہ میرے اغوا کا مقدمہ درج ہوا ہے تو میں یہاں پر آ گئی ہوں. اس پر لڑکی والے یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ نہیں, اس کا ابھی بھی ہارون جاوید سے رابطہ ہے. دیکھو وہ تھانے آیا تو 15-20 منٹ بعد یہ بھی تھانے میں آ گئی ہے. اچھا عامر, کیا یہ کوئنسیڈنس تھا کہ زنیرہ جو ہے وہ بھی فوراً ہی پہنچ گئی جیسے ہی ہارون وہاں پہ پہنچا؟ میں بھی یہی تو وجہ جھگڑا بنی. وہ تو ختم ہو گئی تھی, شادی ہوئی, نکاح چھپ کے کیا تھا, طلاق ہو گئی, بات ختم ہو گئی. کیونکہ 10 تاریخ کے بعد سے تو وہ لاپتہ تھی. بالکل. وہ بھی جھگڑے کی وجہ نہیں تھی. جھگڑے کی وجہ بنتی ہے اب جب زنیرہ تھانے پہنچ جاتی ہے, جبکہ ہارون بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے. ہارون بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے. زنیرہ کے والدین کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کہا تھا نا یہ ہارون سے رابطے میں, ہارون تھانے آیا اور دیکھیں 10 منٹ کے بعد یہ بھی یہاں پہنچ گئی ہے. دوسری طرف جو ہارون کے والد ہیں جاوید احمد, وہ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ تمہاری بیٹی تمہارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے اور تم الزام لگاتے پھرتے ہو دوسرے لوگوں پر. یہاں سے جھگڑا سٹارٹ ہوتا ہے. تیسری طرف زنیرہ موقف اختیار کرتی ہے کہ میرے سسرال والے مجھے مارتے پیٹتے تھے, میرے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے, میں ان سے تنگ آ کر اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی. اچھا. اب اغوا کا مقدمہ درج ہے. لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم زنیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. پولیس کہتی ہے کہ ان کے اغوا کا مقدمہ درج ہے, ہم ان کو عدالت میں پیش کریں گے, ان کا بیان قلم بند کرائیں گے. کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ ہے 164, اس کے تحت عدالت کے سامنے جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروایا جاتا ہے. اس کے بعد عدالت جو حکم دیتی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. عدالت میں پیش کیا جاتا ہے زنیرہ کو. زنیرہ کہتی ہے نہ میں نے اپنے والدین کے گھر جانا ہے, نہ ہی میں نے سسرال جانا ہے, مجھے دارالامان جانا ہے. اچھا. عدالت اس پر فیصلہ صادر کرتی ہے کہ بچی چونکہ بالغ ہے, وہ نہ اپنے سسرال جانا چاہتی ہے, نہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے, یہ دارالامان جانا چاہتی ہے تو اس کو دارالامان بھیج دیا جائے. زنیرہ کو دارالامان بھیج دیا جاتا ہے. اچھا میں بھی جھگڑا جو پہلے ہوا شروع وہ ختم ہو گیا, پھر دوبارہ شروع ہوا اس کے اغوا کے بعد, پھر وہ تھانے پہنچ گئی, پھر ختم ہو گیا. پھر جو تیسرا جو جھگڑا سٹارٹ ہوا نا, ایک دوسرے کو تانے دینے کا,
जो जावेद अहमद ने कहा कि यार अपनी बेटी को संभालो, दूसरी तरफ लड़की वालों ने कहा कि ये अभी भी हारून जावेद से राब्ते में है और इस सब के पीछे हारून जावेद है। अच्छा, मैं भी जो हमारी बात हुई जावेद अहमद से, उन्होंने बताया कि जब ये झगड़ा हो रहा था तो उस वक्त थाने में जुनेरा के वालिद मुनीर, उसका भाई मुनीब और इसके अलावा 2 और अफराद, इनमें से एक का नाम हसन और एक का नाम रिजवान, वो भी मौजूद थे। अच्छा। ये जब एक दूसरे को लान तान कर रहे थे तो इसी दौरान हसन ने और रिजवान ने हारून जावेद को संगीन नतायज की धमकियां दी थी। अच्छा, वहीं पे थ्रेट करना स्टार्ट कर वहीं दिया। पर थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब थाने में बैठे हुए हैं बिल्कुल। और थाने में बैठे बैठे एक दूसरे को जो है वो थ्रेट किया जा रहा है। बात होती है, खत्म हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ 11 जून और आज जो है वो 4 जुलाई है। 1 जुलाई को मर्डर होता है, बात खत्म हो जाती है, सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। देने वाले तो दोनों पार्टियां मुस्लिम आबाद की होती हैं, वहां चले जाते हैं। लेकिन जावेद अहमद कहते हैं अपने बड़े बेटों से कि यार इसका तो थोड़ा सा ख्याल करना, इसको बाहर नहीं आने जाने देना, इससे मोबाइल ले लो, इससे बाइक ले लो। जो दूसरी पार्टी है कहीं फायदा ना उठा ले, और उनको इस बात का खदशा होता है कि वो कोई इंतकामी कार्रवाई करेंगे। और होता यही है कि 1 जुलाई को वो अमानत अली के जो हवेली है उसकी चौखट पर बैठा होता है कि इसी स्ना में मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद आते हैं और उसको गोलियों से भून कर चले जाते हैं। अच्छा, आमिर मुझे ये बताइएगा कि वो 4 लोग जो आए थे, उनमें से वो चारों लोग या उनमें से कोई एक शख्स भी पकड़ा गया? मैं भी इस तरह के केसेस में ऐसा ही होता है कि जब मुकदमा दर्ज हो रहा था तो मुलजिमान जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो अदालत से रुजू कर लेते हैं, अदालत से प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं। तो मुलजिमान ने प्री अरेस्ट बेल ले रखी है। इस वक्त वो मुस्लिमाबाद में ही मौजूद हैं, थाने में नहीं है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आया जिन पर इल्ज़ाम लगाया है उस वक्त मौके पर मौजूद थे या नहीं थे। बिल्कुल आमिर, दिन दिहाड़े इस तरह किसी को कत्ल करना पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पे जो है एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द जो है वो सज़ा मिलेगी। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।